بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس کو منانا یا اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کیسا عمل ہے۔ تو اس میں پہلے بھی بات کئی دفعہ کر چکا ہوں، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی خوشی کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا، آپ موت کے قریب ہو گئے، تو یہ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے جو بالکل عقل سے بالاتر ہے یہ بات۔ ہاں، اس دن آپ کو سبق ہونا چاہیے، ایک احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں جتنا ٹائم لے کر آئے تھے اس میں ہماری زندگی مزید کم ہو گئی ہے، تو اب تک کچھ نہیں کیا، تو آؤ ہم مل کے تجدید کر لیتے ہیں کہ بھئی پرانے سال جتنے گزرے ہیں وہ تو سارے خراب گزر گئے، اب ہم عزم کرتے ہیں کہ یہ والا سال ہم ذرا اچھا گزاریں گے۔ اس قسم کی کوئی اگر تحریک ہو یا اس قسم کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائی جائے تو یہ تو کچھ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے۔ یہ لاجک کہ بھئی ایک سال گزر گیا تو لوگ کہتے ہیں چونکہ خیریت سے گزر گیا اس لیے ہم خوش ہیں، تو بھئی جو چیز گزر گئی اس پہ تھوڑی خوش ہوتا ہے انسان، فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا۔ گزر جو گئی وہ تو چاہے خیریت سے گزرے یا تباہی میں گزرے، جو گزر گئی نا، کسی نے کہا ہے نا کہ گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان، جو چیز گزرنے والی تھی وہ تو گزر گئی۔ مثال کے طور پر آپ کا پچھلا سال اچھا نہیں گزرا لیکن کوئی آپ کو گارنٹی دے اگلا اچھا گزرے گا، تو آپ فیوچر دیکھ کے خوش ہوگے، پچھلا دیکھ کے پریشان نہیں ہوگے۔ اور اگر کوئی کہے کہ پچھلا بہت اچھا گزرا تھا لیکن اگلا اچھا نہیں گزرے گا آپ کا، تو آپ پریشان ہوگے فیوچر دیکھ کے۔ تو فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا، تو ماضی گزرنے پر جبکہ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم موت کے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے نیو ایئر منایا جاتا ہے اس میں تو انسان جو اچھا بننا چاہے وہ بھی اور خراب ہو جاتا ہے، یعنی تو تجدید عہد کا دن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نئے سال میں عزم کرتے ہیں کہ اچھا بن کے گزاریں گے، لیکن وہ اس طرح سے نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے کہ جس کا اچھا بننے کا پروگرام ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں اچھا بن سکتا، اس میں جو کچھ ہوتا ہے معاشرے میں اس دن۔ تو یہ سب چیزیں گوروں کی طرف سے آئی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اب ان کا تو کوئی نہ جنت نہ جہنم، ان کے سامنے تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں، وہ تو بس کہتے ہیں لائف کو کسی بھی طریقے سے انجوائے کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرو، چاہے اس کی کوئی لاجک بنتی ہو کہ نہیں بنتی ہو، تو بس وہ انجوائمنٹ کے چکر میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک دین دیا ہے جس میں احکام دیے ہیں جن کے ہر حکم کے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، خوشی کے لیے بھی کوئی لاجک ہے کہ بھئی رمضان کے روزے رکھ کے تم نے ایک بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے، اب وہ روزوں کی تمہیں چھٹی دی جا رہی ہے، اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لہذا عید کا دن ہے آج ہمارے لیے۔ اسی طرح بقرعید میں ہم قربانی کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو ایک ثواب کا دن بھی ہے، گوشت بھی ہوتا ہے اس میں، تو اس میں خوشی کی کوئی لاجک ہے۔ تو اسی طرح کسی کا نکاح ہوا ہے تو ولیمہ کی خوشی منا رہا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں ایک نعمت آ گئی، بیگم مل گئی اس کو، تو چلو بھی خوشی مناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اسلام نے جو ہمیں خوشیاں دی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ بچہ پیدا ہوا، خوشی کا دن ہے، بھئی آپ کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، آپ کو ایک والی وارث مل گیا، تو چلو جی خوشی مناؤ، عقیقہ کرو۔ تو اسلام نے ہمیں خوشیوں کی منانے کا بھی ایک دن دیے ہیں، بتایا کہ اس دن خوشی مناؤ، تو وہی ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہ گوروں کو ہمیں ہر چیز میں فالو کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔